اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے دنیا ذلیل و رسوا ہو کر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بندے تو میرے لیے وقت نکال، میں تیرے کاموں میں آسانی پیدا کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں، اس کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ Before talking to anyone, talk to Allah subhanahu wa ta'ala for a few minutes کہ اللہ مجھے اپنی زندگی کا مقصد پتہ ہے، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، میں انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولوں گا، میں دھوکہ نہیں دوں گا، میں نمازیں پوری پڑھوں گا، and have a one-to-one and heart-to-heart conversation with Allah subhanahu wa ta'ala. So کہ آپ اپنے آپ کو ٹریننگ دیں کہ میری آخرت میرا سب سے بڑا ہم ہو اور غم ہو، وہ میری پارٹی ہے آخرت۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، آخرت ان کے سر کا تاج تھا اور دنیا ان کے ہاتھوں میں تھی، اور ہمارا دنیا ہمارے سر کا تاج ہے اور آخرت ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ کبھی کوئی مسئلہ ہوا، کوئی چیز پکڑنی ہے تو آخرت چھوڑ دی، ہم لوگ دنیا سنبھال لیتے ہیں، لیکن وہ لوگ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ ہمیشہ سر کا تاج سنبھالتے تھے، آخرت کو سنبھال لیتے تھے اور دنیا کو پھینک دیتے تھے کہ دنیا بے شک چلی جائے لیکن آخرت میں ضائع نہیں کروں گا۔ تو اس بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اکبر، یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ غنا بھر دیتے ہیں، یہ تونگر ہوتا ہے، ہی از انڈیپینڈنٹ، اللہ اکبر۔ بے شک اس کے پاس بینک اکاؤنٹ میں مال کوئی اربوں کروڑوں نہیں ہے، لیکن ہی لیوز لائک اے پرنس، اس کو ڈر نہیں ہوتا، ہی از انڈیپینڈنٹ۔ وجمع علیہ شملہ، اللہ تعالیٰ سے تمام کام جمع کر دیتے ہیں۔ جیسے یہ جو پیپر ہے، یہ پورا کا پورا وہ صبح نکلتا ہے، 2-3 کام ہوتے ہیں سے وہ کر کے آ جاتا ہے، اس کے وقت میں برکت ہوتی ہے، یہ اس کے کام لٹکتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کام جمع کر دیتے ہیں۔ کوئی کسی نے کال کی، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، میں آپ کا یہ کام کر دوں گا، اللہ تعالیٰ سے کام آسان بناتے جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ آتت دنیا وہی راغمہ، اور دنیا اس کے پاس کیسے آتی ہے؟ ذلیل و خوار ہو کے، حالانکہ ہی از ناٹ دیٹ مچ کنسرن اباؤٹ دس دنیا، اصل اس کی پرائرٹی آخرت ہے، لیکن دنیا اس کی قدموں میں ذلیل و خوار ہو کے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں آتا ہے، ان اللہ تعالیٰ یقول یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، یہ مجھ سے خطاب کریں اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، آپ کے سے اور مجھ سے، تفرغ لی عبادتی، اپنے آپ کو تھوڑا فارغ کر لو میری عبادت کے لیے، اپنے 24 گھنٹوں میں سے نمازوں کے لیے 24 منٹ تو نکال لیا کرو، تھوڑا اپنے آپ کو فارغ کرو میری عبادت کے لیے۔ تو کیا کروں گا میں؟ املا صدرک غنن واسد فقرک، تمہارے دل کو میں امیر کر دوں گا، تمہیں غنی کر دوں گا، واسد فقرک، اور تمہاری فقیری کو تم سے دور کر دوں گا، سبحان اللہ۔ تم فقیر کبھی نہیں ہوگے، تم انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ گے، اور تمہارے دل میں اللہ کی نے کیا فرمایا؟ لیس الغنا ان کثرت العرض ولکن الغنا غنا النفس او غنا القلب، غنا بہت زیادہ تونگر یا انڈیپینڈنٹ ہونا یہ زیادہ مال ہونے میں نہیں ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا زیادہ مال ہونے میں نہیں ہے، سیلف سفیشینٹ ہونا اپنے مال ہونے میں نہیں ہے، اینڈ دس ورڈ سیلف سفیشینٹ از ناٹ رائٹ۔ کون سیلف سفیشینٹ ہے؟ سب اللہ کا کرم ہے، اللہ کی ذات سنبھالنے والی ہے۔ تو اصل جو غنا ہے نا، وہ دل کی تونگری ہے، دل کا انڈیپینڈنٹ ہونا، دل کا بڑا ہونا ہے۔ بہت سارے میں نے اربوں خربوں پتیوں کو دیکھا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ رونے شروع کر دیتے ہیں، اور بہت سارے میں نے چوکی داروں کو اور غریب لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اتنے بڑے دل کے ہوتے ہیں کہ سر آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے کھائیں، سر جی اللہ دینے والا ہے، اللہ اکبر۔ وہ اسد فقرک، اللہ تعالیٰ فقیری کو دور کر دیں گے۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اللہ کہتے ہیں اگر تو نے ایسا نہ کیا، اگر تیرے پاس ٹائم نہ ہوا میرے لیے، میری عبادت کے لیے، ملأت یدیک شغلا، تمہارے میں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا۔ ملا کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ میں اگر بہت ساری چیزیں اٹھا لوں نا تو میرے پاس کوئی اور چیز اٹھانے کے لیے ہاتھوں میں جگہ نہیں ہوگی، ہاتھوں کا بھرے ہونا کہ کوئی اور کام ہو ہی نہ سکے، جاب بزنس، اتنا بزی ہو جانا کہ اپنی ہیلتھ کے لیے ٹائم نہ نکالنا، اپنی فیملی کے لیے ٹائم نہ نکال پانا، اپنی ریکریشن لگژری کے لیے ٹائم نہ نکال پانا، اتنا بزی ہو جانا۔ ملأت یدیک شغلا، میں تمہارے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں بچے گا۔ دیٹس نو ونڈر وائی وی ہیئر ایوری ون سیئنگ I'm very busy nowadays. حالانکہ اتنے ساری ٹیکنالوجی کے بعد، اتنے ساری آسانیوں کے بعد تو ہمارے پاس بہت ٹائم ہونا چاہیے تھا اپنے آپ کے لیے، فیملی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، آن ٹاپ آف دیٹ، لیکن ایوری ون از بزی۔ وَلَمْ أَصَدُّ فَقْرَكَ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری فقیری کو بھی دور نہیں کروں گا، اتنی محنت تم کرو گے پھر بھی تم فقیر ہی رہ جاؤ گے اور فقیر ہی مر جاؤ گے۔ سو سبحان اللہ، whenever you wake up in the morning, say الحمدللہ، یا رب تیرا شکر ہے، اور اپنی آخرت کو اپنی پرائرٹی بنائے۔ اگر یہ نہ کیا تو زندگی گزر جائے گی، پتہ نہیں چلے گا میرے 30-40 سال کیسے گزر گئے، اور پھر انسان جو ہے نا آنکھیں کھولے گا تو قبر میں ہوگا،
علماء کہتے ہیں پیپل آر سلیپنگ دے ول ویک اپ وین دے ول ڈائی. ان کو شوق ملے گا کہ ہائے دنیا کیسے گزر گئی, ہائے یہ میں نے کیا کر دیا, میں کس چیز میں پڑا رہا. پھر انسان کہے گا ما علیہ یا اللہ یا لیتنی کنت ترابا, یا اللہ کاش مجھے مٹی بنا دے, اب تو میرا اس دنیا میں رہنے میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے, کچھ اپنے لیے بھیجا ہی نہیں ہے. حسن البصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے یا معشر الشباب اعملوا للآخرہ, او ینگ مین اینڈ وومن ورک فار دا ہیئر آفٹر, آخرت کے لیے کام کرو. کیوں کہتے کیونکہ میں نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے آخرت کے لیے کام کیا, اللہ رب العالمین جو کہ رزاق ہے اس نے دنیا بھی دی آخرت بھی دی. سبحان اللہ. لیکن جن لوگوں نے صرف دنیا کے لیے کام کیا, آخرت کو ہمیشہ نگلیکٹ کر کے رکھا, وہ یار دیکھی جائے گی مولوی صاحب آپ پریشان نہ ہو, یہ دل کا یہ ہمارا اپنا ایمان ہے, ایسے کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا نہیں دی, سوری اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا دی لیکن آخرت کبھی نہیں دی. جو شخص صرف دنیا کے لیے کام کرتا ہے اس کو دنیا تو مل جاتی ہے لیکن آخرت کبھی نہیں ملتی. لیکن جو شخص آخرت کے لیے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو دنیا بھی دیتے ہیں اور آخرت بھی دیتے ہیں. میں نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے ایسا دیکھا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے یہ وٹنس کیا ہے, واللہ ایسا صحیح ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں. whenever you wake up the first thing you do is remember اللہ سبحانہ وتعالیٰ and remember your آخرہ, اور اپنے پرپز آف لائف کو کبھی مت بھولیں. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی, اپنی عبادت کرنے کی, اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں کسی اور کا محتاج نہ کرے, صرف اپنا ہی محتاج رکھے. مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کیجیے. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.